اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ نعرہ حیدر نوائے بوذر است، گرچہ از حلق بلال و قمبر است۔ میرے مولا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی کا میں ذکر کر رہی ہوں، جناب ابو ذر غفاری کا۔ جناب ابو ذر غفاری وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں ڈالا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی ایسے شخص کا جو ابو ذر سے زائد سچا ہو۔ آپ کے بیٹے کا نام ذر ہے اور اسی لیے آپ کو ابو ذر کہتے ہیں۔ ویسے آپ کا نام جندم ہے، جندم ابن جنادہ آپ کہلاتے ہیں۔ غفار آپ کے قبیلے کا نام ہے۔ آپ کے بھائی کا نام انس یا انیس بھی کہتے ہیں، اور آپ کے ایک بھائی کا نام عبداللہ ہے۔ آپ کی بیٹی ہیں، اور بیٹی چھوٹی اور بیٹا بڑا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے اس قدر محبت تھی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور کہ آپ نے بتانا شروع کیا کہ جندب، جس کا نام آپ نے بعد میں ابو ذر کہلانے کے لیے مشہور ہوئے، اور جناب جندب جو تھے، ان کے تمام والدین جو تھے یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان کا دل اس طرف بالکل نہیں جاتا تھا۔ اور ایک دفعہ جب غفار کے قبیلے میں بہت قحط پڑ گیا تھا تو ان کو اور سب لوگوں کو لے کے یہ قبیلے والے پوجا کرنے کے لیے گئے کہ ہم وہاں جا کے پوجا کریں گے اس اپنے بت کی، اس اپنے دیوتا کی، تو ہمیں خداوند کریم بارش دے گا۔ لیکن انہوں نے کوئی اس عبادت میں حصہ نہیں لیا، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں عبادت میں حصہ نہیں لیا، تو انہوں نے بڑی ایک عجیب سی بات بتائی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا تم سب لوگ سو گئے تھے، جو تم نے ایک برتن میں دودھ رکھا ہوا تھا اس بت کے آگے، تو ایک کتا آیا، اس نے وہ دودھ پی لیا، اور اس کے بعد اس نے اس بت کے اوپر یعنی کہ پیشاب کر دیا اور چلا گیا، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکا، کچھ نہیں بگاڑ سکا اس کا، اس لیے میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ اس طرح سے آپ کے دل سے یعنی کہ بالکل آپ اس طرف آپ کا رجحان ہی نہیں تھا، بت پرستی کی طرف۔ آپ کا سارا رجحان جو تھا کہ وہ خدا کی کوئی ایک ایسی ذات ہے کہ جو واحد ہے، تو آپ ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے۔ اور بعد میں بھی جب کسی نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کس کی عبادت کرتے تھے اور کس طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اللہ میرے سامنے ہوتا تھا، یعنی کہ میں اللہ کی طرف ہی رخ کر کے عبادت کرتا تھا۔ جناب ابو ذر، جن کا نام ہی ابو ذر ہے، یعنی ویسے تو بیٹے کے نام سے مشہور ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس اہل بیت کے خاندان میں آ جائے، اب اگر ابو ذر آئے تو سونے کے باپ کہلائے، اور کنیس فضہ ہیں جو چاندی، تو آل محمد کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے۔ یہ واقعی ان کی غلامی کرنا کتنی انسان کے لیے باعث عزت بن جاتی ہے کہ جب بھی ان کی ذکر آتا ہے تو ایمان ہمارے دلوں میں بڑھنے لگتا ہے۔ اور خداوند کریم ہر اس شخص کی
جو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے اس کے ذکر کو زندہ رکھتا ہے۔ اور میرے رسول نے کہا ہے کہ ابو ذر، سلیمان، مقداد، عمار، عزیفہ، یہ 7 وہ ہیں کہ جن کی زندگی، بے شک وہ اس دور میں ضرور تھے جہاں بت پرست لوگ تھے، لیکن انہوں نے بت پرستی میں زندگی نہیں گزاری۔ بے شک ان کے رہنے والے لات کی، منات کی، حبل کی پوجا کرتے تھے، ان کے بت تھے۔ اور جناب ابو ذر نے بھی کہا ہے کہ بت تھے، مانتے تھے وہ کہ ان کے قبیلے والے عبادت کرتے تھے، لیکن آپ نے اس حساب سے کبھی عبادت نہیں کی جیسے کہ ان کے قبیلے والے کرتے تھے۔ جناب ابو ذر جو غفار قبیلے سے تھے، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب ابو ذر نے اسلام کیسے قبول کیا، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ذکر کیا، خود آپ نے بیان کیا، اور کس طریقے سے کہ آپ بیٹھے ہیں اپنے صحابہ کے درمیان اور آپ کہتے ہیں کہ اس وقت ابو ذر مکے میں نہیں ہیں، اور رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ابو ذر بکریاں چراتے ہیں، اور ایک دن یہ بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک ایک بھیڑیے نے ان کے جو بھیڑوں کا گلہ تھا اس پر حملہ کر دیا۔ ابو ذر نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کو بھگانے کے لیے بھیڑیے پر حملہ کیا، اور تو ابو ذر نے ڈنڈا مارا لیکن وہ گیا نہیں، پھر حملہ اس نے بھیڑیے نے پھر جو ان کے جانور تھے ان پہ کر دیا، اور یہ کہتے ہیں بڑا خبیث اور بے غیرت بھیڑیا ہے، میں تجھے بھگا رہا ہوں اور تو مانتا ہی نہیں، دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو قدرت خدا سے کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قدرت خدا سے بھیڑیا بولا اور اس نے کہا ابو ذر میں خبیث نہیں ہوں، میں بے غیرت نہیں ہوں۔ خبیث اور بے غیرت تو مکے والے ہیں کہ نبی آ گیا ہے اور مان ہی نہیں رہے، مکے والے بے غیرت ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ بھیڑیا بولا ہے اور یہ قدرت خدا ہے۔ تو جب یہ رسول خدا نے یہ تمام واقعہ بیان کیا اپنے صحابہ سے، اور جس بات کو رسول کہہ دیں وہ بات ہمارے لیے باعث عزت ہے، اور یقین ہے کہ رسول اللہ صحیح کہتے ہیں اور آپ نے صحیح سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ اور جناب ابو ذر کے لیے کہ آپ نے جب یہ بھیڑیے والی بات سنی تو آپ گھر آئے، ماں سے کہا کہ ماں میں نے آج بھیڑیے نے خود بولا اور یہ بات کی ہے، تو ان کی ماں بھی یعنی کہ اعتقاد رکھتی تھیں خدا کے وجود پہ، تو ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اگر نبی آ گیا ہے مکے میں تو تم جاؤ۔ اور وہ پیدل ہی چلے مکے کی طرف، اور جب مکے کی گلیوں میں آئے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ، اور یہ وہ وقت تھا، وہ دور تھا مکے کا کہ جب اتنے زیادہ جو بھی کوئی کلمہ توحید پڑھتا تھا اس پر ظلم ہوتا تھا، جیسے بلال پر، سمیہ پر، یاسر پر، جو مسلمان ہوتا تھا اس کو آگ پر لٹا دیتے تھے یہ کافر، اور طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ وہاں پہ مکہ میں اس وقت کافر اکثریت میں تھے اور اسلام تو ابھی شروع ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی یہ لوگ جب بھی انہیں موقع ملتا تھا تو یہ ظلم کرتے تھے۔ تو ابو ذر جب مکے پہنچے تو تھک گئے تھے، اور آپ جو کنواں تھا آب زمزم کا وہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کے کچھ 8-10 لوگ بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور کسی کی برائی کر رہے ہیں، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، لگتا ہے کہ یہ کوئی جادوگر ہے، ساحر ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے۔ یہ خاموشی سے بیٹھے سنتے رہے کہ یہ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ تو جو زمزم چشمہ تھا، کنواں تھا، اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ تمام باتیں ان لوگوں کی خاموشی سے سنتے رہے۔ اور اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بلند قامت سیاہ عمامے کے ساتھ ایک خوبصورت وجیح انسان، شاہانہ چال، چوڑے شانے، بہترین لباس میں آتے نظر آئے،
اور جیسے ہی وہ نزدیک آئے، یہ 12 کے 12 جو تھے ان کو دیکھ کے ڈر گئے اور چپ ہو گئے، بلکہ ایک نے تو پہلے ان کے نزدیک پہنچنے سے پہلے اشارہ کر دیا تھا، خاموش ہو جاؤ، ابو طالب آ رہے ہیں۔ ابو طالب نزدیک آئے، پانی پیا اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ جب تک جناب ابو طالب وہاں بیٹھے رہے، یہ سب خاموش رہے، کوئی ایک لفظ نہیں بولا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زبانوں پر تالے پڑ گئے۔ جناب ابو سر کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ مجھے میری منزل مقصود تک پہنچا دیں گے، اور دوسرے دن پھر اسی طرح سے یہ وہیں پہ بیٹھے تھے، دیکھا کہ اسی طریقے سے جناب ابو طالب آ رہے ہیں۔ اب یہ جب وہ چلنے لگے تو یہ ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ جب روانہ ہوئے تو جناب ابو طالب نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کہا میں جو نبی آئے ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اس وقت ایسا تھا کہ کسی پہ اعتبار کرنا بھی بڑا مشکل تھا۔ آپ نے کہا کہ اچھا، سامنے جو دروازہ ہے تم وہاں جاؤ اور دستک دو۔ جب دستک دی تو جو شخص باہر نکلے وہ بھی انتہائی حسین تھے، خوبصورت گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، زلفیں بلکھائی ہوئی، لگ رہا تھا کہ کوئی بادشاہ ہے یا کوئی بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، بہت حسین۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو ابو سر کہتے ہیں میں نے پہلے پوچھ لیا، اتنے وہ حسین تھے، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں حمزہ ہوں۔ ان کی کمر میں تلوار لگی ہوئی تھی، اور جناب حمزہ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب حمزہ نے کہا کہ ان کی زیارت ہم تمہیں ایسے کیسے کرا سکتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کا نام لیتا ہے اس پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، لیکن ٹھہرو، اگر تم واقعی چاہتے ہو تو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ وہ ایک دوسرے گھر لے کر آئے تو جہاں پر ایک اور جوان تھا، اور انہوں نے کہا کہ میرا نام جعفر ہے، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جناب حمزہ نے بھیجا ہے اور مجھے نبی سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ، تھوڑی دیر لے کر چلے اور ایک پہاڑی کے دامن میں آئے، اور پھر دیکھا سامنے ایک 13 سال کا بچہ سامنے کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا، اور یہ مشکل کشا علی ابن ابی طالب تھے۔ انہوں نے کہا ابو سر آؤ میرے ساتھ۔ تو ابو سر نے کہا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ مسکرا کے کہا کہ مجھے میرے نبی نے بتایا ہے کہ ابو ذر آنے والے ہیں۔ ابو ذر انتہائی اشتیاق میں چلتے چلے گئے اور دروازے پہ اس مکان پر پہنچے جہاں پر ان کے منتصف کوئی ہستی تھی، اور جن کے اشتیاق میں وہ غفار قبیلے سے یہاں پہنچے تھے۔ اور جب آپ نے اندر داخل ہوئے تو ایک ایسا لگا جیسے نور کی روشنی چمک اٹھے، اور جا کر اتنا حسین چہرہ دیکھا، واللیل زلفے، مساق البصر آنکھیں اور روشن چہرہ، بے قرار ہو کے دوڑے اور قدموں میں گر گئے، ہاتھوں کو بار بار چوم رہے تھے۔ رسول نے ان کی پشت پر ہاتھ رکھا اور کہا میں ہی نبی ہوں اور تم ابو ذر ہو، اور کلمہ پڑھو۔ کلمہ پڑھا آپ نے، اور پھر کہا کہ ابو ذر اب تم اپنے قبیلے میں واپس جاؤ
اور ابھی تم اعلان مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوگا۔ لیکن ابو ذر کے دل میں اس قدر محبت اور اتنا جذبہ بڑھ چکا تھا کہ دوسرے دن یہ کعبے میں جب گئے اور جا کے انہوں نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا کہ میں نے قبول کر لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، تو لوگوں نے یہ سنتے ہی انہیں اتنا مارا کہ یہ مکمل خون میں تر ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ محمد رسول اللہ کہتے رہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے کہتے رہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر آپ دوبارہ واپس آئے اپنے قبیلے میں۔ ان کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی، ان کے بھائی بھی مسلمان ہو گئے، اور یہ پھر وہیں رہے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو بھی مسلمان کیا۔ اور اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے آ چکے تھے، جنگ بدر ہو چکی تھی، جنگ احد ہو چکی تھی، تو پھر جناب ابو ذر غفاری مدینے تشریف لے آئے تھے، اور اتنا عرصہ آپ نے وہاں پر تبلیغ اسلام کی، اور لوگوں کو آپ یہ کہتے رہے کہ جتنے زیادہ لوگ وہاں پر آتے تھے آپ سب کو تبلیغ کرتے تھے، سب کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور رسول خدا کی تعریف بیان کیا کرتے تھے، خداوند کریم کی وحدہ لا شریک کی توصیف بیان کیا کرتے تھے۔ جب آپ مدینے آئے ہیں اور لوگ ان کو دیکھتے تھے تو آپ کا قد لمبا اور رنگ آپ کا سانولا تھا، اور آپ کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ آپ بس دور بیٹھ کے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ خداوند کریم نے رزق تو انہیں دے دیا تھا، لیکن آپ کو محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تھی کہ جنگ تبوک میں شرکت کے لیے دیگر صحابہ کے ساتھ آپ بھی لشکر میں شامل تھے۔ آپ کے جو ناقہ تھا وہ بہت لاغر اور کمزور تھا، قافلہ آگے جا چکا تھا جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل تھے، کچھ لوگ اس قافلے کو چھوڑ کے واپس چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ابو ذر سے تھی وہ لوگ جانتے تھے، تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ ابو ذر بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور جب بھی یہ وہ بات کرتے جناب رسول خدا خاموش ہو جاتے۔ تقریباً 3 روز گزر گئے تھے اور ابو ذر نظر نہیں آئے تھے۔ ادھر ابو ذر کا یہ تھا کہ آپ کی سواری یعنی جو اونٹ تھا بہت کمزور تھا، تو وہ بیمار ہو گیا۔ اب جب جناب ابو ذر نے یہ دیکھا تو آپ نے سوچا کہ میں تو کافی پیچھے رہ گیا ہوں قافلے والوں سے، یہی نہ ہو کہ اور پیچھے رہ جاؤں۔ آپ نے اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا اور جو سامان تھا آپ نے اپنی کمر پر رکھا اور پیدل ہی چلنا شروع کر دیا۔ ظاہر عرب کی ریت صحرا، اس میں پیدل سفر کرنا بڑا مشکل تھا۔ اپنا سفر جاری انہوں نے رکھا، سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر پیدل سفر کرنا شروع کیا۔ 3 دن گزر چکے تھے اور جناب ابو ذر کا کوئی آنے کا کسی کو خبر نہیں تھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے کی طرف دیکھ رہے تھے
کے چتر سے ابو ذر نے آنا تھا کہ ایک شخص آتا ہوا دور سے دکھائی دیا، تو آپ نے کہا کہ دیکھو شاید میرا ابو ذر آ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ میرا ابو ذر آ گیا ہے۔ اور جب تھوڑی دیر گزری تو جناب ابو ذر آ رہے تھے، اور جناب ابو ذر کی حالت بہت خراب تھی، ظاہر ہے پہلے ہی خود بہت کمزور تھے، اور پھر صحرا میں پیدل سفر کرنا اور کمزور ہو چکے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ جلدی سے ابو ذر کو پانی پلاؤ، وہ بہت پیاسے معلوم ہوتے ہیں۔ لوگوں نے انہیں پانی پلایا، اور پانی پینے کے بعد مسکراتے ہوئے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو ان کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا، اور اس لوٹے میں پانی بھرا ہوا تھا۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ذر، جب تمہارے پاس پانی تھا تو تم نے اس پانی کو کیوں نہیں پیا؟ تو جواب میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بالکل صحیح کہا، میں سفر میں گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پتھروں میں بارش کا پانی جمع تھا، اور جب میں نے اس پانی کو چکھا تو مجھے بہت میٹھا محسوس ہوا۔ وہ پانی بہت ٹھنڈا تھا اور میٹھا تھا، تو میں نے عہد کیا کہ جب تک میں اپنے حبیب کو اس پانی کو نہیں پلا لوں گا میں اسے نہیں پیوں گا، چاہے مجھے کتنی ہی پیاس کیوں نہ لگے، میں اسے منہ نہیں لگاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ذر خدا تم پر رحم کرے، تم تنہا غربت میں زندگی گزارو گے، تنہائی میں تمہاری وفات ہوگی، اور تنہائی اٹھو گے، اور تنہائی بہشت میں داخل ہوگے، اور اہل عراق کا ایک گروہ تمہارے دفن کفن کی سعادت حاصل کرے گا۔ ایک اور واقعہ جناب ابو ذر کا اور مجھے بہت پیارا لگتا ہے کہ ایک دن جناب رسالت مآب بیٹھے ہیں، اور آپ کے پاس ایک شخص اور بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل تھے جو اس وقت واہیہ قلبی کی شکل میں موجود تھے۔ ابو ذر جب پاس سے گزرے تو انہیں یہ خیال ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہیہ قلبی سے کسی اہم معاملے پر راز کی گفتگو کر رہے ہیں، لہٰذا وہ چپکے سے پاس سے گزر گئے، یعنی انہوں نے کوئی سلام نہیں کیا۔ حضرت جبرائیل نے رسول خدا سے عرض کیا ابو ذر ہمارے قریب سے گزر گئے اور انہوں نے سلام تک نہیں کیا، اگر وہ سلام کرتے تو میں بھی ان کو ضرور جواب دیتا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ابو ذر کے متعلق آسمانوں پر باتیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا باتیں ہوتی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ ایک دعا پڑھتے ہیں جو کہ آسمانوں میں رہنے والی مخلوق میں بہت مشہور ہے۔ اچھا ایک بات جناب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آج انہوں نے سلام جو نہیں کیا ہے اس وجہ سے میں بہت حیرت میں ہوں، تو جب میں واپس ہو جاؤں تو آپ ان سے اس سلسلے میں بات ضرور کیجیے گا۔ جبرائیل کے چلے جانے کے بعد جناب رسول خدا نے ابو ذر کو بلایا اور پھر کہا ابو ذر ابھی آپ ہمارے پاس سے گزرے تھے تو آپ نے سلام نہیں کیا تھا، کیا وجہ تھی؟ تو جناب ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ آپ کوئی بہت اہم بات کر رہے ہوں گے، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کسی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں، کوئی بہت ضروری بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کے درمیان اور ان صاحب کے گفتگو کے درمیان مخل ہوں، اس لیے میں نے سلام نہیں کیا تھا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، اور ابو ذر آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں کہ جو کہ فرشتوں کو بھی بہت پسند ہے
اور فرشتے اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جناب ابو ذر کو دیکھ کے رسول اللہ بہت خوش ہوتے تھے۔ جناب ابو ذر کی ایک صفت یہ تھی کہ قناعت بہت تھی۔ یہ صرف نیک لوگوں کی پہچان ہے۔ قناعت کے معنی ہے کہ انسان کو مناسب کوشش کرنے کے بعد جو کچھ بھی وسائل زندگی اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی گزارنے کے لیے میسر آ جائیں، وہ ان پر اکتفا کرے اور اپنے پروردگار کا شکر بجا لائے۔ قناعت اختیار کرنے سے انسان میں احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ورنہ تو انسان کی اور لالچ بڑھ جاتا ہے۔ جناب ابو ذر جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا وقت قریب تھا تو جناب سارے صحابی پریشان اور رو رہے تھے۔ جناب ابو ذر بہت رو رہے تھے۔ جناب رسول خدا نے جناب ابو ذر کو اپنے نزدیک بلایا اور آپ کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ جناب ابو ذر بہت شدت سے گریہ کر رہے تھے اور جناب رسول خدا نے کہا تھا کہ اے ابو ذر، تم تنہا مارے جاؤ گے، اور آپ نے وہی پیشین گوئی کی تھی۔ جناب ابو ذر مدینے میں رہ رہے تھے تو آپ کو شام بھیج دیا گیا تھا، اور جب آپ کو شام بھیج دیا گیا تو آپ نے وہاں پر یہ دیکھا کہ وہاں پر بھی لوگ بہت فقر و فاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک دن آپ نے یہ دیکھا کہ امیر شام ہے، ایک بڑی سواری میں آ رہے ہیں، جن کا اونٹ گھوڑا 7 سپاہی ہیں، اور عوام کا یہ عالم ہے کہ جو سڑکوں پہ سو رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا ظلم ہے۔ اب جیسی سواری نزدیک آئی، انہوں نے سواری کے روکا۔ امیر شام نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ابو ذر غفاری ہوں۔ اور جب یہ بات سنی تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، تم محل میں رہتے ہو اور عوام کے پاس گھر نہیں ہے، وہ سڑکوں پہ سو رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ یعنی ابو ذر نے جگہ جگہ کھڑے ہو کے اس ماحول کے متعلق، یعنی جو سربراہ تھے امیر شام، ان کے خلاف بات کرنی شروع کر دی۔ اس سے انہیں بہت دکھ پہنچا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو جناب حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ انہیں واپس بلوا لیں۔ اور جب یہ بات وہاں پہنچی تو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ واپس بھیج دیں۔ جب یہ بات ہوئی تو حاکم مدینہ کے اس خط کے ملتے ہی کہ انہیں واپس مدینہ بھیج دیا جائے، امیر شام نے ان کو ایک بغیر کجاوا والے اونٹ پر، جو کہ شریر بھی تھا، اور یعنی کہ وہ اونٹ اور اس کے پر کوئی کجاوا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور ایک ایسا ساربان جو کہ بہت تند مزاج کا تھا، وہ ساتھ میں بھیج دیا۔ اب جب یہ روانہ ہوئے تو ایک تو عمر کا تقاضا بھی تھا، اور پھر اب یہ ضعیف ہو چکے تھے اور دراز قد کے انسان تھے،
اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے آپ بے شک آپ کو عبادت کا اللہ کا، لیکن عمر کا تقاضا بھی تھا، آپ لاغر و ناتواں بھی تھے، ضعیفی تھی، آپ کی داڑھی کے بال تمام سفید ہو چکے تھے، سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس ساربان نے تیزی سے اونٹ کو دوڑایا اور دنوں کا سفر اس نے، یعنی کہ وہ گھنٹوں میں جیسے طے کرنے والی بات، بے کچاوا اونٹ تھا۔ اور جب یہ مدینے پہنچے تو ان کے پیروں سے یعنی کہ زخم ہو چکے تھے، ان کی رانوں کا گوشت ٹوٹ گیا تھا اور بہت بری طرح زخمی ہو چکے تھے، اور وہ اسی حالت میں مدینے میں داخل ہوئے۔ اور جب آپ مدینے میں داخل ہوئے ہیں، آپ زخمی تھے اور آپ کے پیروں سے، یعنی کہ جو میں نے بھی کہا کہ خون بہہ رہا تھا، اسی حالت میں آپ مدینے میں آئے ہیں۔ اور حاکم مدینہ کے پاس جب آپ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ 1,00,000 درہم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور لوگ اس ڈھیر کے ارد گرد اس امید سے بیٹھے ہیں کہ جب اسے تقسیم کیا جائے تو اس میں سے کوئی رقم شاید ان کو مل جائے۔ جب ابو ذر نے پوچھا یہ رقم کہاں سے لائی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 1,00,000 درہم ہے، اور یہ رقم اطراف یعنی کہ چاروں طرف سے اکٹھی ہو کر آئی ہے، اور اب اسے ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ تو جناب ابو ذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا یہ مجھے بتائیں کہ 4 درہم زیادہ ہوتے ہیں یا 1,00,000 درہم زیادہ ہوتے ہیں؟ حاکم وقت اس وقت موجود تھے، ان نے اس رقم کو تقسیم کرنا تھا، تو کہا تم یہ رقم ابھی کیوں نہیں تقسیم کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی اور رقم آنی ہے، اس کے بعد میں نے یہ رقم تقسیم کرنی ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ 4 درہم زیادہ ہوتے ہیں یا یہ 1,00,000 درہم؟ بڑی حیرت سے حاکم وقت نے دیکھا اور کہا کہ 1,00,000 درہم زیادہ ہوتے ہیں، کیا ہو گیا ابو ذر آپ کو؟ تو آپ نے پھر کہا کہ سنو، ایک رات جب میں رسول خدا کے خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول بہت پریشان ہیں، اور انہوں نے ہم سے کوئی بات بھی نہیں کی، آپ اس قدر پریشان تھے۔ پھر دوسرے روز ہم ان کے خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا رسول اللہ بہت خوش ہیں، تو ہم نے دریافت کیا کہ رات ہم آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے ہم سے بات بھی نہیں کی، آپ بہت پریشان تھے، کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جو مسلمانوں کا مال تھا وہ صرف 4 دینار تھے جو میرے پاس تھے، اور میں اس کو تقسیم نہیں کر سکا تھا، مجھے خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور وہ مال تقسیم ہونے سے رہ جائے، اس لیے میں پریشان تھا۔ اب وہ 4 دینار میں نے تقسیم کر دی ہیں، اب میں اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو چکا ہوں، اس لیے اب میں خوش ہوں۔ اب جب آپ نے یہ بات کی تو آپ نے کہا کہ بیت المال سے کی رقم ہے، تو یہ رقم تو بیت المال کی ہے، ہم کیسے، یہ کس طرح سے تقسیم کرو گے تم؟ اور اس بات پہ انہوں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت بھی کی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اے رسول ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اس روز ان کے خزانے آگ میں سرخ کر کے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، جب وہ فقیروں کو دیکھتے تو ان کی پیشانیوں پر بل پڑ جاتے تھے، اور ان کے پہلو بھی جن کو وہ اہل فقر سے دور رکھتے تھے۔ یعنی آپ نے یہ بات کی جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں پر یہ کھڑے ہوتے تھے آپ یہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، ان کے فرمان کو یاد کیا کرتے تھے، حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، اور مولا علی کی فضیلت بیان کرتے تھے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو ایک دن والی مدینہ نے کہا کہ
خدا کی قسم اب تم مدینے سے نکال دیے جاؤ گے، اب تم مدینے میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کیوں، میرا کیا قصور ہے؟ کہا کہ بس نہیں، اب تم مدینے سے تمہیں نکال دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا مجھے تم کہاں بھیجو گے؟ کیا تم مجھے مکہ بھیجو گے؟ کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا بصرہ بھیجو گے؟ کہا نہیں۔ کہا کوفہ بھیجو گے؟ کہا نہیں، بلکہ میں تم کو ربضہ بھیجوں گا جہاں سے تم آئے تھے، تاکہ تم وہیں رہو۔ اور انہوں نے مروان کو حکم دیا کہ ابو ذر کو نکال دے، اور یہ تمام مدینہ میں اعلان کر دیا تھا کہ کوئی شخص ان کے قریب نہ آئے، ان سے کلام نہ کرے، اور ان کا سارا گھر کا سامان نکال کے پھینک دیا تھا۔ جب ان کو مدینہ سے نکالا جا رہا تھا تو ان کو الوداع کہنے کے لیے حضرت علی، حسن علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، جناب عقیل اور جناب عبداللہ بن جعفر اور عمار یاسر تشریف لے گئے تھے۔ مروان نے ان حضرات کو بہت روکا تھا اور کہا تھا اے علی، اگر تمہیں معلوم نہیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضرت والی وقت نے ابو ذر کے ساتھ بات کرنے کو، جانے کو منع کیا ہے۔ تو اس وقت حضرت علی نے کہا تھا کہ دور ہو جائے، اور جناب حضرت علی جناب ابو ذر کے ساتھ لیے۔ اور جب آپ دروازہ مدینہ یعنی کہ مدینے کے اس جگہ جہاں سے سب لوگ اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہوتے تھے، آپ پہنچے، آپ نے جناب ابو ذر کو سینے سے لگایا، اور جناب ابو ذر بہت رو رہے تھے، اور جناب ابو ذر نے کہا اہل بیت نبوت، خدا تم پر رحمت کاملہ نازل فرمائے۔ اور پھر روتے ہوئے کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ مجھے مدینہ سے نکالا جا رہا ہے، بلکہ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ اب میں آپ کو اور آپ کے بیٹوں کو نہیں دیکھوں گا۔ آپ کو اور آپ کے فرزندوں کو دیکھتا تھا تو مجھے جناب رسول خدا یاد آ جاتے تھے، مجھے اب آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت نہیں ہوگی۔ اور جناب ابو ذر ربضہ میں آ گئے، اور جب ربضہ میں آئے ہیں تو وہاں پر کوئی ایسا کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، پانی بہت کم تھا وہاں پر، اور ان کے پاس ظاہر ہے ایک بیٹا تھا اور کچھ جانور تھے، بیٹی تھی، زوجہ تھی۔ ظاہر ہے بیٹے نے بہت محنت کی جانوروں کو سنبھالنا، باپ کے ساتھ ہر کام میں ہاتھ بٹاتا تھا، لیکن دن بہ دن وہ کمزور ہوتا چلا گیا، اور آخر ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اور جو جناب ابو ذر کے پاس بھیڑیں تھیں وہ بھی وبائی بیماری میں ہلاک ہو گئیں، اور اب جو کوئی جڑی بوٹیاں وہاں پہ تھیں، جھاڑیاں تھیں، وہ آپ پتے کھانے لگ گئے، مجبور ہو چکے تھے۔ ان کی زوجہ کے بھی انتقال ہو گیا، بس ان کی لڑکی اور یہ رہ گئے تھے۔ ان کی بیٹی کہتی ہے کہ 3 دن گزر گئے تھے، ہمیں ایک دانہ بھی کھانے کو میسر نہ تھا۔ میرے باپ نے کہا میرا ہاتھ پکڑ کے کہ آؤ صحرا میں چلیں، شاید کوئی گھاس مل جائے جس کو ہم کھا سکیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو کچھ جنگلی جھاڑیاں تھیں جو زہریلی تھیں۔ میرے باپ چلتے چلتے تھک گئے، اور انہوں نے ریت کا اکٹھی کی اور اس پہ اپنے سر رکھا، اور مجھے اپنے نزدیک بلایا اور کہا کہ بیٹا بس میں اس دنیا سے جانے والا ہوں،
تو میں رونے لگی اور میں نے کہا کہ بابا آپ چلے جائیں گے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اہل عراق کا ایک گروہ آئے گا جو مجھے دفن کرے گا، اور پھر آپ نے کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو یہ اس چادر کو مجھ پہ ڈال دینا، کیونکہ یہ وہ چادر ہے جو رسول خدا نے جنگ تبوک کے موقع پر مجھے دی تھی اور اطلاع دی تھی کہ تمہارا ایک صحرا میں انتقال ہوگا اور ایک قافلہ تمہارا کفن دفن کا بندوبست کرے گا۔ تو میری بیٹی، تو وہ جو عراق کی راہ پر بیٹھ جانا، وہ جو رستہ ہے وہاں سے جب قافلہ گزرے تو قافلے والوں کو بتانا کہ ابو ذر صحابی رسول نے اس صحرا میں انتقال کیا ہے۔ اور میری بیٹی پریشان مت ہونا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ میرے بابا کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں روتے ہوئے اس جگہ پر آ کے کھڑی ہو گئی جہاں سے قافلے گزرتے تھے۔ میں نے اپنے بابا کو کبھی دیکھتی تھی، کبھی قافلے کا انتظار کرتی تھی۔ اپنے بابا کے جسم پر میں نے وہی چادر اڑا دی تھی، اور پھر میں آخر قافلے کے راستے پر بیٹھ گئی، کیونکہ حج کا زمانہ تھا، لوگ مکہ جا رہے تھے۔ جب کچھ لوگوں کو وہاں سے گزر ہوا تو میں نے ان لوگوں کو اپنے والد کی خبر دی اور یہ کہا کہ سنو، صحابی رسول کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے صحابی رسول کا نام سنا، پوچھا کیا کون ہے، تو میں نے کہا کہ ابو ذر غفاری ہیں۔ تو سب سواریوں سے اتر پڑے اور وہاں آئے۔ اس گروہ میں مالک اشتر اور عبداللہ ابن مسعود بھی شامل تھے، اور انہوں نے ان کا غسل و کفن کیا۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور کوئی گروہ یا قافلہ وہاں سے گزرا اور وہ ابو ذر سے ملے۔ ابو ذر کے آخری لمحات تھے، وہ لوگ جب ان کے پاس آئے تو ان میں سے کچھ شخص جب ابو ذر کے نزدیک آئے تو ابو ذر نے کہا کہ سنو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ تیرا انتقال ویرانے میں ہوگا اور مومنوں کا ایک گروہ تیرے جنازے میں شامل ہوگا، اور بس میرا انتقال اس ویرانے میں ہوگا، میرے پاس کوئی کفن نہیں ہے۔ تو اس نے کہا آپ میں سے کوئی شخص مجھے کفن نہ دے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص جو کہ اس حکومت میں ملازمت کرتا ہو، میں ان میں سے کسی سے بھی کفن لینے کو تیار نہیں ہوں۔ ان لوگوں میں ایک مرد انصاری تھا جو کہ بہت خوبیاں رکھتا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس جو ردا ہے جو میں اوڑھے ہوں، اور 2 کپڑے جو میرے ہمراہ صندوق میں ہیں، میں تمہیں ان سے کفن دوں گا۔ ان کپڑوں کا دھاگا میری ماں نے خود کاتا ہے، میں نے خود اس کپڑے کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہے۔ اور کہنے لگے بس مجھے تم ہی کفن دینا۔ لیکن مالک اشتر کا جو قافلہ ہے انہوں نے انہیں غسل و کفن دیا تھا۔ مالک اشتر جب تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے اے ابو ذر، آپ رسول کے صحابی تھے، آپ کتابوں پر ایمان لائے، آپ نے دین کی راہ میں جہاد کیا، آپ نے راہ اسلام پر آپ ثابت قدم رہے، اور پھر دعا مانگی اے اللہ، جو کچھ بہشت کے متعلق تو نے مومنین سے وعدہ فرمایا ہے، اس سے ان کا حصہ ان کو عطا فرما۔ اے میرے مالک، ان کو بخش دینا۔ لیکن آج مجھے ایک اور بچی یاد آ رہی ہے، ابو ذر کی بچی کے
سر پہ ہاتھ رکھنے والے مالک اشتر تھے، مسلمان تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے تسلی دی ہوگی، لیکن کربلا میں ایک معصوم 4 سال کی بچی ہے جو بار بار رو کے یہ کہہ رہی ہے میرے بابا کو کفن دینے والا کوئی نہیں، جو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی کے تو ہاتھ زنجیروں میں بندھے ہیں، اور یہ صحابی رسول ہے کہ جس کو پھر بھی کفن بھی مل گیا، مسلمانوں نے کفن بھی دے دیا، لیکن کربلا میں یہ صحابی رسول نہیں، یہ حسین نواسہ رسول ہے، رسول کا بیٹا ہے اور خاک و خون میں غلطہ ہے، اور کوئی کفن دینے والا نہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی لاش کی بے حرمتی کی جائے، اس کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار اللہ اس ذکر کے صدقے سے اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، اس ذکر کے صدقے سے میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے صدقے میں، جناب ابو ذر کے صدقے میں، اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دینا، جو بیمار ہیں ان بیماروں کو صحت کلی عطا کر دینا۔ اے میرے مولا روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابا کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں۔ مولا علی آپ اس ذکر کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیں۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے عبادتوں کو قبول کر لینا، ہمیں سچا مسلمان سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔